سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے تعلق سے بیان ہو رہا ہے۔ حضرت حاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا نکاح ہوا، پھر کئی منتوں کے بعد، دعاؤں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عجیب پیغام جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا کہ تم اپنے اہل خانہ کو لے کر، اپنے گھر والوں کو لے کر جاؤ اور ہمارا جو حرم ہے، بیت اللہ شریف ہے، وہاں پر جا کر ہمارے گھر والوں کو، وہاں پر جا کر تم اپنے گھر والوں کو چھوڑ دو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی جناب حضرت حاجرہ کو اور اپنے بیٹے جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بھی شیرخوار تھے، ابھی دودھ پیتے تھے، بہت چھوٹے تھے، ہاتھ میں ایک مشکیزہ لیا پانی کا اور کھجور وغیرہ، کچھ کھانا وغیرہ لیا، ایک تھیلا کھجور کا وغیرہ لیا۔ لینے کے بعد جناب حضرت ابراہیم، اسماعیل اور حضرت حاجرہ دونوں چلے اور ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر نہ پانی کا نام و نشان ہے، نہ وادی کا نام و نشان ہے، نہ کسی انسان کا، نہ کسی آدمی کا نام و نشان ہے۔ یہاں تک کہ چرندے پرندے بھی وہاں پر پھڑکتے نہیں تھے، کوئی چیز نہیں تھی وہاں پر، پورا چٹیل میدان۔ وہاں پر جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے حرم کے پاس چھوڑ دینا ہے انہیں، تو بیت اللہ شریف جو ہے وہ اپنے خانہ کعبہ، اس کی ابری ہوئی جگہ تھی، کیونکہ جناب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پانی آیا تھا تو وہ دیواریں کیا ہو گئی تھی، گر گئی تھی، جو بھی ہوا تھا۔ تو وہاں کی جو جگہ تھی وہ جگہ ایسی اونچی تھی، تھوڑی اونچان پر تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ وہاں پر جا کر چھوڑ کے آ جاؤ، یہ ہمارا پیغام ہے، یہ ہمارا حکم ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور اسماعیل کو لے کر چلے، وہیں پر چھوڑ دیا جہاں پر حکم ہوا تھا۔ اب وہاں پر چھوڑنے کے بعد یوں جانے لگے واپس۔ دیکھو اب جناب حضرت حاجرہ وہ عورت ہے کہ جس سے ایک لوتے بیٹے نے جنم لیا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر ہے نا، دیکھا جاتا ہے کہ اس عورت کی بہت عزت بڑھ جاتی ہے کہ گھر کے اندر، خاندان کے اندر جب اس سے ایک لوتا بیٹا پیدا ہو، اس عورت کی بہت عزت بڑھ جایا کرتی ہے، اس عورت کا مان، وہ مرتبہ اور عزت لوگوں کی نظر میں دوبالا ہو جایا کرتا ہے۔ اب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک لوتے بیٹے، ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ ایسی جگہ پر چھوڑ رہے ہیں جہاں پر پانی کا نہ نام و نشان ہے، نہ کسی انسان کا، یعنی کہ ایسی جگہ پر چھوڑنا مطلب موت کے منہ میں چھوڑ دینا۔ میں نے کل کہا تھا نا کہ کسی کو جان سے مار ڈالنا ہو تو اس جگہ پر جا کے چھوڑ دینا، صرف وہاں پر رہ کر ہی مر جائے گا، نہ کھانا نہ پانی، کچھ نہیں وہاں پر۔ اس وقت ایسا حال تھا اس جگہ کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر جب جانے لگے تو حضرت حاجرہ فرماتی ہے کہ اے اللہ کے نبی، اے میرے شوہر نامدار، آپ ہمیں یہاں پر کس لیے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اب دیکھو تو صحیح، یہاں کے حالات تو دیکھو، اور کس کے سہارے؟ ایک مرتبہ کہا، دو مرتبہ کہا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب دیا نہیں۔ پھر حضرت حاجرہ، یار وہ بھی اللہ کی بندی تھی، ہے نا، جس سے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو پیدا فرمایا، وہ بھی بہت اونچی ہوئی خاتون۔
کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر اللہ نے مجھے بھی اپنی ولیہ بنایا. تو حضرت حاجرہ فرماتی ہے کیا یہ اللہ کا پیغام ہے؟ یعنی کہ ایسی بالکل عقل کے خلاف ہونے والا کام، طبیعت کے خلاف ہونے والا کام آپ کر رہے ہو، تو یہ کیا اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا حکم ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے ہمیں اور مجھے اور میرے بیٹے کو یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، یہ اللہ کا ہی پیغام ہے. اب دیکھو حضرت حاجرہ کا جواب. حضرت حاجرہ فرماتی ہیں کہ اگر یہ اللہ کا پیغام ہے تو پھر اللہ ہمارے لیے کافی ہے. سبحان اللہ، ہے نا؟ اگر یہ اللہ کا پیغام ہے تو اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اب ہمیں کوئی کسی چیز کی فکر نہیں، اب ہمیں کوئی ٹینشن نہیں. اب جائیے آپ سکون سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑا اور چلے گئے. اب اتنی دور پہنچے کہ جہاں سے پھر اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظروں سے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل اوجھل ہو گئے، پھر دکھے نہیں. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام یار ایک شوہر بھی ہے نا، اور ایک لوتے بیٹے کے باپ بھی ہے نا، تو اب ایک محبت تو ہوگی نا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر فرماتے ہیں میرے اللہ، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد تیرے عزت والے گھر کعبے کے پاس ایسے میدان میں بسائی ہے جہاں کھیتی نہیں. اے میرے رب، یہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ وہ یہاں نماز قائم کرے. پھر لوگوں کے دل، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ ایسی جگہ پر چھوڑا ہے نا، ایسی جگہ پر چھوڑا ہے کہ اب تو لوگوں کے دل اس جگہ کی طرف مائل فرما دے. اب وہ جگہ دیکھو کون سی جگہ، وہ جگہ جو حرم شریف کی جگہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، اے اللہ اب تو سارے لوگوں کے دل اس جگہ کی طرف کیا کر دے، اس کی طرف مائل فرما دے، اور انہیں ہر قسم کے پھل اور رزق، ہر قسم کے فلوں کا رزق دے تاکہ وہ شکریہ ادا کرے، تاکہ وہ تیرے شکر گزار بندے بن جائے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی. ایک باپ اور ایک شوہر بھی تھے، اللہ کے حوالے چھوڑ تو دیا تھا لیکن فکر تو ہوگی نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حوالے کر دیا، اے اللہ تو بہتر جاننے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ جب کسی کا دل کسی کی طرف مائل کرتا ہے تو پھر کچھ بھی ہو جائے، کیسا بھی ہو جائے. آج دیکھتے ہو نا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک خانہ کعبہ وہ جگہ ہے جہاں پر پوری دنیا کا انسان حاضر ہوتا ہے، پوری دنیا کا انسان حاضر ہوتا ہے. اور وہاں پر حاضر ہو کر، وہاں پر جب حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہونے کے جب پہلی نظر جب اس کی خانہ کعبہ کی اوپر پڑتی ہے تو کتنا بھی پتھر دل انسان ہو، کتنا بھی پتھر دل انسان ہو، اس کا کلیجہ کتنا بھی پتھر جیسا ہو، کتنا ہی گنہگار ہو، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو ضرور نکل جاتے ہیں اور یہ سوچ کر کے اے اللہ میں کیسا تھا اور میری قسمت میں یہ بھی لکھا تھا کہ تو نے اپنے پیارے، ایک انمول، ایک انوکھے اور اپنے مقدس گھر کا دیدار کرا دیا تو نے مجھے زندگی میں. یہ سوچ کر انسان کے آنسو بہاتے خود اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نکل جایا کرتے ہیں. تو اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی طرف جو دعا تھی، اے اللہ سارے لوگوں کے دل اس گھر کی طرف مائل فرما دے. تو آج دیکھ رہے ہو نا پوری دنیا کے انسانوں کے دل کس کی طرف مائل ہے؟ کھانے کی طرف. ہر کوئی دعا کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اللہ زندگی میں ایک بار اس مکہ معظمہ، اس خانہ خدا، اس کعبہ شریف کا دیدار نصیب فرما. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو اور اسماعیل کو چھوڑا، پھر چلے گئے. کچھ دنوں تک وہ کھانا وغیرہ رہا، اس کے بعد وہ کھانا وغیرہ سب ختم ہو گیا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تو اپنی امی کا دودھ پیتے تھے. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی کے سینے میں دودھ اس وقت آ گئے جب وہ کچھ کھانا کھا رہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے. اب بیٹا اسماعیل بھی بھوکا ہے اور پیاسا ہے.
ان کو بھی بھوک لگی اور پیاس لگی ہے. تب حضرت حضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی صفا پر چڑھتی ہے. صفا پہاڑی ہے, صفا پر چڑھتی ہے اور دور دور تک نظر دوڑاتی ہے کہ کہیں کوئی مل جائے, کوئی نظر آ جائے, کہیں کوئی پانی نظر آ جائے. کبھی صفا سے مروہ کی طرف دوڑتی ہے اور مروہ کے اوپر پہاڑی پر کھڑے ہو کر دور دور تک نظر پھیلاتی ہے, دوڑاتی ہے, لیکن کچھ نظر نہیں آتا. ایسے ہی صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, صفا سے مروہ, مروہ سے صفا. کتنے چکر لگائے؟ 7 چکر لگائے. کتنے چکر لگائے؟ 7 چکر لگائے. پھر مروہ پر پہنچی تو پھر اچانک کیا دیکھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام, اس وقت حضرت حضرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو زمزم کا جو کنواں ہے جہاں پر قائم ہے وہیں پر خانہ کعبہ کے قریب, وہاں پر حضرت حضرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیٹایا تھا. ایک فرشتہ جو کہ آیا اور آنے کے بعد اپنا ایک پر مارا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو ایڑی جو رگڑی تو وہیں سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا. اور جیسی حضرت حاضرہ نے مروہ سے دیکھا کہ پانی کا چشمہ نکل رہا ہے, پانی نکل رہا ہے, تو حضرت حاضرہ خوشی سے دوڑی. اور جب ہے نا کئی وقت سے, کافی ٹائم سے جس چیز کی تلاش ہو اور وہ چیز اچانک مل جائے تو پھر خوشی کی انتہا نہیں رہتی, خوشی کی انتہا نہیں رہتی. حضرت حاضرہ دوڑی اور خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس پانی کو جمع کرنے کے لیے ادھر سے ادھر کے ہم اپنی بھاشا میں بولتے ہیں ڈھال بنائے. تو پانی جمع ہوا, جمع کرتے کرتے کیا کہتی تھی؟ یا ماؤ زمزم, اے پانی ٹھہر جا, یا ماؤ زمزم یعنی پانی ٹھہر. اللہ تعالیٰ کو اس پانی کا نام جو زمزم حضرت حاضرہ کی زبان سے جو نکلا تھا وہ نام خدا کو اتنا پیارا لگا کہ صبح قیامت تک کے لیے اس پانی کا نام زمزم کا پانی ہو گیا ہے نا. آج سارے دنیا کے اندر سارے پانیوں سے سب سے بہترین اگر کوئی پانی ہے تو وہ زمزم کا پانی. رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سارے کے سارے پانی جتنے بھی ہیں وہ پانی تم بیٹھ کے پیا کرو, لیکن جب زمزم کو پینا نصیب ہو جائے تو وہ زمزم تم بیٹھ کر نہیں بلکہ تم کھڑے ہو کر پیو. کیوں؟ وجہ کیا بتائی کہ دوسرے جو پانی ہے زمزم کے علاوہ جو پانی غیر زمزم ہے وہ پانی تم کھڑے ہو کر پیو گے تو وہ پانی تمہارے پورے شریر کے اندر پھیلے گا, پورے شریر میں پھیلے گا تو بیماری پیدا کرے گا اور تکلیف میں پڑ جائے گا تمہارا جسم. لیکن مائی زمزم کا پانی تم کھڑے ہو کر پیو. حضور فرماتے وہ پانی تو ایسا پانی ہے جو جس کو پینے سے شفا حاصل ہوتی ہے نا, جس کو پینے سے کیا حاصل ہوتی ہے؟ شفا حاصل ہوتی ہے. دوسرے پانی پورے شریر میں گھومیں گے, پھیلے گا تو بیماری پیدا کرے گا, لیکن یہ پانی کھڑے ہو کر پیو تاکہ پورے شریر میں بہے, پورے شریر میں پھیلے. یہ پانی پورے کھڑے ہو کر پیو گے تو پورے شریر میں پھیلے گا, اور جب پورے شریر میں پھیلے گا پورے بدن میں پھیلے گا تو وہ جگہ جگہ سے بیماری سے شفا حاصل ہو جائے گی تمہیں. سبحان اللہ. یہ پانی کون سا پانی ہے؟ یہ وہ پانی ہے جو پانی ایک نبی کی ایڑی رگڑنے کی وجہ سے زمین سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالا تھا. اس کو مائے زمزم کہتے ہیں. بس آج یہاں تک رکھیں, انشاءاللہ مزید باتیں کل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب حاضرہ اور جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور جناب حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ عطا فرمائے, اور ہر ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.